हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये सुहाने लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शे कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही वेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि हम बेलौस मसीही कैसे बन सकते हैं, यानी कि हाउ टू बी सेल्फलेस क्रिश्चियन। आज हम कलाम अक़दस में से इस बात को सीखेंगे। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जब कोई भी इंसान किसी को फॉलो करता है तो वो उसके जैसा बनता है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है। उन्होंने फरमाया कि कोई भी शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता, बल्कि जब वो मुकम्मल हो जाता है, जब वो एक पूरी तालीम पा जाता है तो वो अपने उस्ताद के जैसा हो जाता है। बेलौस मसीही हम इस तरह से बन सकते हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल पैरवी करें। उसका नाम सुनने से या उसका नाम अपने नाम के साथ लिख लेने से हम मसीही नहीं बन जाते। हम मसीही तब बनते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह की दी गई तालीमात को पूरी तरह से मानते हैं। और उन्होंने सिर्फ तालीम नहीं दी, उन्होंने हमें उस तालीम को मान कर दिखाया कि हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को पूरा माने। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते इलाही जो है वो हमारे सामने एक रोल मॉडल है। खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे बड़ा जो एक काम करके दिखाया, बहुत से लोग आए, उन्होंने तालीम दी और चले गए, लेकिन मेरे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने पहले वो काम पूरा किया जो कि उसको करना था, यानी कि उसने कुल इंसानियत के गुनाहों के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। उसने सलीबी मौत को कबूल किया। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर होते हुए बेलौस मसीही कैसे बने, हम इस बात को आज जानेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पास पावर थी, उसके पास कुदरत थी, उसके पास इख्तियार था। जब इतना सब कुछ होने के बावजूद आप बदला नहीं लेते तो आप बेलौस मसीही होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब लोग खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठे मार रहे थे, उसको जलील कर रहे थे, उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, उसको ठट्ठे मार रहे थे, उसको ठुड्डे मार रहे थे, उसको मुक्के मार रहे थे, उसको थप्पड़े मार रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ऐसा नहीं कि वो लाचार था, क्योंकि उसको ये करना ज़रूरी था। तो आज अगर हमारे साथ ऐसा रवैया हो रहा है, ऐसा सलूक हमारे साथ हो रहा है, तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे उस्ताद ने, हमारे बॉस ने, हमारे गुरु ने, हमारे नजात दहिंदा ने उसके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर होने की वजह से हमारे साथ ऐसा हो, क्योंकि हमारी इसमें अपनी बहुत सी गलतियां होती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि कभी भी एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आओ, यानी कि मुकद्दस मजमा किया करो, उसकी इबादत के लिए इकट्ठे हुआ करो। तो क्या हम आज इकट्ठे हो रहे हैं? हम बेलौस मसीही तब बन सकते हैं जब हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत हो, उसके जैसा प्यार हो, उसके पास इख्तियार है तो वो बदला नहीं ले रहा, तो ये एक बेलौस मसीह होने की निशानी है। तो आज अगर हमारे साथ जुल्म सितम हो रहा है तो हम अगर बदला नहीं ले रहे तो ये हरगिज़ नहीं है कि हम बेलौस मसीही हैं। हम बेलौस मसीह तब हैं कि जब हम बदला ले सकते हैं, हम अगले को मार सकते हैं, हमारा पूरा इख्तियार है कि हम उसको कुचल दें, लेकिन हम उसको ना कुचलें, तो ही हम बेलौस मसीही मोहब्बत करने वाले हैं। तो आज अगर हमारे बहुत से लोगों के साथ, ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोगों के साथ बहुत सा जुल्म और सितम हो रहा है, बहुत सी ऐसी बातें, ऐसी हरकतें, क्योंकि कल भी एक सियालकोट का एक किसी शख्स को ज़िंदा जला दिया गया। तो ये इंसानियत सोज वाक़ियात हैं, ये मज़हब, ज़ात, बिरादरी से हटकर, यानी कि इंसानियत ना होने की निशानी है। हम किसी इंसान को ऐसे कैसे मार सकते हैं अगर हम इंसान हैं? तो अगर हमारे अंदर
خدا نے اپنا خوف رکھا ہے تو ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے حالات ہیں تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اپنے خداوند سے دور ہیں؟ اگر ہم اپنے خداوند سے دور ہیں تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے خداوند کی قربت میں آئیں۔ آج اس نے مجھے اور آپ کو زندگی بخشی ہے، تو آج ہم خدا کی حضوری میں آئیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی بے دینی کا دور ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھ لیتے ہیں، اپنے سامنے کامنٹ جو لوگ کرتے ہیں ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے بہنوں، آج یہ لوگوں کے کامنٹس کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ کلام اقدس ہمیں بتا رہا ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ان برے دنوں میں ہم نے لوگوں کے کامنٹ اپنے سامنے نہیں رکھنے۔ آپ اپنے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ آج وقت ہے، آپ اور میں ہم زندہ ہیں تو ہم اپنے خداوند کی محبت میں، اس کی قربت میں آگے بڑھیں، نہ کہ لوگوں کے جواب دینے میں لگے رہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج وقت ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو ہم اسی طرح سے ایک سیلف لیس کرسچن بن سکتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار بنیں۔ اس کے پیروکار ہم کب بنیں گے؟ جب ہم اس کے کلام کی باتوں کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہر دور میں لوگ کرسچنز کو تنگ کرتے رہے ہیں، آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ اس بات کو لے کے، بہت سے لوگ، ایک بات ہوتی ہے اور بہت سی جھوٹی باتوں کو لے کر، بہت سی فیک نیوز بنا کر ان کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا مت کریں، اپنے آپ کو، اپنی عزت کو آپ خود بچائیے۔ آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ کلام اقدس کی پاور میں آ کے، کیونکہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ڈینیل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک اکیلا شخص، پوری سلطنت اور بادشاہ اس کے خلاف، یہوہ پاک خدا نے اس کو بچایا، اس کو شیروں کے منہ سے بچا دیا۔ شیر کتنے دنوں کے بھوکے تھے، ان کے آگے جب بزرگ ڈینیل کو ڈالا گیا تو خدا نے اس کو بچا لیا۔ آپ اور میں اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اسی خدا کو مانتے ہیں جو ڈینیل کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، جو حنانیہ، میسائیل اور عزریہ کو جلتی آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے میری یہ اپیل ہے، میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے کامنٹس کا جواب دینا ضروری نہ سمجھیں۔ آپ اپنے خدا کے ساتھ اپنی محبت کو گہرا کریں اور خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، کیونکہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اگر مضبوط ہوگا تو ہم ایک سیمسن کی طرح پوری دنیا پہ بھاری ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اگر کوئی بات سنی نہیں جا رہی تو اپنی بے عزتی کو مت اچھالیے، اپنے خدا کی حضوری میں جائیے، اس سے دعا کیجیے، کیونکہ یہ حکومتیں کچھ ایریا کی ہوتی ہیں، کچھ علاقوں کی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا خدا پوری کائنات کا خدا ہے۔ وہ جب فیصلہ کرتا ہے، وہ جب اپنی پاور دکھاتا ہے تو یہ سب پاور اس کے سامنے پھیکی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ان برے دنوں میں اپنے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، اور آپ تبھی ایک بے لوس کرسچن بن سکتے ہیں جب آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ آپ کے خدا کے ساتھ گہرا ہوگا، کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ گہرے رشتے میں ہوں گے تو وہ آپ کی فکر کرے گا، اور جب وہ آپ کی فکر کرے گا تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتی۔ کلام اقدس میں بہت سے ایسے واقعات، بہت سے ایسے حالات کو ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو خدا اپنے لوگوں کو مضبوط کرتا ہے اور ان میں سے اپنے ایک سورما کو کھڑا کرتا ہے۔ تو آج وقت ہے کہ اپنے خدا کی حضوری میں جائیے، کیونکہ بنی اسرائیل پر جب بہت زیادہ فرعون کا ظلم بڑھ گیا تھا تو انہوں نے اپنے خدا سے التماس کی تھی، اپنے خدا سے گزارش کی تھی، تو خدا نے ان کے لیے بزرگ موسیٰ نبی کو بھیج دیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج اگر ظلم آپ کے اوپر، ہمارے اوپر بڑھ رہا ہے تو ہمیں اپنے خدا کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے خدا کے ساتھ مخلص ہو جائیے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے اور اپنی حضوری میں ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق بخشے۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس، مہربان، رحیم، زندہ آسمانی خدا، لشکروں کے رب،
تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی حضوری میں فراہم کیا۔ اے خداوند آج کا میسج جتنے بھائی بہن سنیں ان کی زندگیوں پہ اثر کرے۔ خداوند آج تیری طرف ہم رجوع لائیں، کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ اے خداوند ایسی توفیق بخش دے کہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ تیری طرف لگ جائے، نہ کہ دنیا کی باتوں کی طرف۔ اے خداوند اپنے فضل سے اور زیادہ معمور کر دے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔